زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی پر ان کے ہاتھوں ان کے کزن کا قتل ہو گیا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ کچھ عرصہ جیل میں کیس کی سنوائی کے بعد عدالت نے قصاص میں گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا۔ البتہ مقتول کے ورثہ کے پاس شرعی طور پر دیت لینے یا پھر فی سبیل اللہ معاف کرنے کا بھی اختیار تھا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں، جوانوں اور بچوں نے مقتول کے قبیلہ والوں سے معافی مانگی اور بزرگوں نے درخواست رکھی کہ چاہے تو دیت لیں یا فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ ان کی معافی کی استدعا کرنے کا انداز اور طریقہ اتنا منفرد تھا کہ پورے عرب کے میڈیا میں دیکھا گیا اور پورے عرب کا سوشل میڈیا محمد بن مرسل کے حق میں بولنے لگا کہ اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن مقتول کے قبیلہ والے نہ مانے۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بزرگوں نے اپنے جبے اور سر کی چادر، جو بہت عزت والی چیز کی نشانی ہے، وہ بھی ان کے آگے ڈال دیے۔ بہت سا پیسہ اور ان کی عزت والی چیزیں بھی ان کے آگے رکھیں۔ اپنے گھٹنوں کو باندھا، جو بہت ہی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنے سروں پر خاک ڈال دی۔ بچوں نے معاف کرنے کے قصیدے پڑھے، لیکن کوئی فریاد کام نہ آیا۔ بے شک چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ انہیں پتا تھا کہ بس معافی ہی محمد بن مرسل کو بچا سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کا قانون عین شریعت کے مطابق ہے۔ ان کے عدل و انصاف کا نظام اتنا منظم ہے کہ کسی کے امیر ہونے سے فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بے شک جب عدل طاقتوروں کا سہارا بن جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ صرف معافی سے ہی مرسل کی جان بچ سکتی تھی، لیکن مقتول کے ورثہ نے قصاص کو انصاف جانا۔ سر قلم کرنے سے پہلے محمد بن مرسل کو اس کی ماں سے ملایا گیا۔ ماں سے سکتی اور روتی ہوئی بیٹے کو چومتی رہی۔ ماں کا دل پھٹ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بچے کو بچا لے۔ یا اللہ، ایسی سخت آزمائش سے کبھی کسی ماں کو پھر نہ گزارنا۔ اور اس طرح ایک زندہ دل انسان غصے کی حالت میں اپنی جان پر ہی ظلم کر بیٹھا، اپنی زندگی ختم کر لی، اپنے بچے کو یتیم کر گیا۔ یا اللہ، محمد بن مرسل کے والدین اور گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔